بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بیٹا گھر پہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج دوسرا سبق شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے اکرم کی عید، یعنی اکرم نے اپنی عید کس طرح سے منائی گئی ہے ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے۔ عید ہم کون کون سی عید مناتے ہیں؟ رمضان کی عید اور بقرعید کی عید۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ اکرم اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، یعنی اکرم اپنے ماں باپ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ اکلوتا یعنی اکیلا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کے والد امیر تو نہ تھے، لیکن اکرم کی ہر خواہش حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ضدی ہو گیا تھا۔ کیا تھا؟ اکرم کے والد بہت زیادہ امیر تو نہیں تھے، لیکن اکرم کی ہر خواہش کو جہاں تک حتی الامکان یعنی جہاں تک ہو سکے اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اکرم کیا ہو گیا تھا؟ ضدی ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ اکرم کے والد رات کو گھر لوٹے تو انہوں نے اکرم کو کھیلنے کودنے اور شور مچانے کے بجائے بستر پر سوتا ہوا دیکھا۔ کیا ہوا؟ جب ایک مرتبہ اکرم کے والد گھر واپس آئے تو انہوں نے اکرم کو کھیلتے کودتے شور مچاتے ہوئے کے بجائے بستر پر سوتا ہوا دیکھا۔ انہوں نے حیرت سے اپنی بیگم سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنی خواہشات پوری کروانا چاہتا ہے، اس لیے آپ سے ناراض ہے۔ یعنی جب اس کی وجہ پوچھی، حیران ہو کر تعجب سے پوچھا کہ وہ اس طرح سے کیوں سو رہا ہے، تو ان کی بیگم نے کہا، یعنی اکرم کی امی نے کہا کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے، اس لیے آپ سے وہ ناراض ہے، یعنی اپنے ابو سے ناراض ہے۔ کون ناراض ہے؟ ہاں، اکرم اپنے والد سے ناراض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے۔ اس مرتبہ اکرم نے عید پر اپنے ابو سے نئے کپڑوں کے ساتھ ساتھ ایک کھلونا کار، عمدہ گھڑی اور چشمے کی بھی فرمائش کی تھی۔ کیا فرمائش کی تھی؟ فرمائش یعنی مانگ یا پھر مطالبہ کرنا، یعنی اسے جو چاہیے اسے بتانا۔ تو کیا تھا؟ اپنے ابو سے نئے کپڑوں کے ساتھ ساتھ کیا چاہ رہا تھا وہ؟ ایک کھلونا کار، یعنی کار چاہیے تھی اسے جو کھیلنے کے لیے، اور ایک عمدہ یعنی بہت بہترین گھڑی، اور چشمہ یعنی اینک کی بھی فرمائش کی تھی اس نے۔ اس کے ابو نے بہت سمجھایا کہ ابھی موقع نہیں ہے، کچھ ماہ بعد جب اتنے پیسے ہو جائیں گے تو تمہیں یہ سب دلا دیں گے۔ تو ابو نے اس کے بہت سمجھایا کہ اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمہیں یہ ساری چیزیں دلا سکے، کچھ ماہ بعد یعنی کچھ مہینے کے بعد جب پیسے جمع ہو جائیں گے تو تمہیں یہ ساری چیزیں دلا دیں گے۔ کیا؟ کھیلنے کے لیے کار، عمدہ گھڑی، چشمہ، یہ ساری چیزیں دلا دیں گے بول کر اکرم سے کہنے لگی، لیکن اکرم نے ان کی بات نہیں مانی اور ضد پر اڑا رہا۔ تو اکرم بہت ضدی ہو گیا تھا، تو اپنے والد کی بات نہیں مانی اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس ضد میں اس کی امی بھی برابر کی شریک تھی، یعنی اکرم کے ساتھ اس کی امی بھی اس ضد میں برابر شریک تھی، شامل تھی۔ کسی طرح جوڑ توڑ کر کے وہ اپنے بیٹے اکرم کی فرمائش پوری کرتے رہتے تھے۔ اکرم کے والد کسی طرح جوڑ توڑ یعنی پیسہ جمع کر کے اپنے بیٹے کی فرمائش کو پوری کرتے رہتے تھے، لیکن اس عید پر اکرم نے جس کھلونا کار کی فرمائش کی تھی اس کو پورا کرنے کی استطاعت ان میں نہ تھی، یعنی ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ جو کھلونا کار مانگ رہا تھا اس کی فرمائش کو وہ پورا کر سکے۔ گھر میں عجیب سا تناؤ تھا، یعنی گھر میں ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا، کیونکہ اکرم اپنے ابو سے ناراض تھا اور اکرم کے ساتھ اس کی امی بھی برابر شریک تھی۔ ابو سے نہ تو اکرم بات کر رہا تھا اور نہ ہی اس کی امی۔ کیا ہے؟ اکرم اپنے ابو سے بات نہیں کر رہا تھا اور امی بھی اس کے ابو سے بات نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ 29واں روزہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ یہاں تک کہ کیا ہو گیا؟ 29واں روزہ آ گیا ہے تو بھی وہ اپنے ابو سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اکرم کے والد صبح ہی کمپنی چلے گئے اور دوپہر کو آدھی چھٹی لے کر وہ گھر آ گئے۔ کیا ہوگا؟ جب صبح ہے وہ اپنی کمپنی چلے گئے اور دوپہر کو یعنی آفٹرنون کے وقت کیا ہوا؟ ہاف ڈے کی چھٹی لے کر وہ گھر آ گئے۔ انہوں نے اکرم کو آواز دی لیکن اس نے سنی انسنی کر دی۔ کیا انہوں نے؟ اکرم کے والد نے ہاف ڈے سے چھٹی لے کر گھر آ گئے اور آ کر اکرم کو آواز دی، لیکن اکرم نے سن کر بھی نہیں سنے جیسا نظر انداز کر دیا اور دور بیٹھا دیکھتا رہا۔ دور بیٹھ کر وہ صرف دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، بھائی اب ناراضگی ختم کرو، میں نے تمہارے مطالبات پورے کرنے کا انتظام کر لیا ہے۔ تو اکرم کے ابو کہہ رہے ہیں اکرم سے کہ اب تم ناراض ختم کر دو، یعنی کہ اب ناراض ہونا چھوڑ دو،
میں نے تمہارے مطالبہ یعنی جو تم نے فرمائش کی تھی اسے پورا کرنے کا انتظام کر لیا ہے۔ انہوں نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا تو اس میں 2000 کے کئی نوٹ دبے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے جیب سے ہاتھ نکالا تو اس میں 2000 کے کئی سارے نوٹ رکھے ہوئے تھے۔ نوٹ دیکھتے ہی اکرم خوش ہو گیا۔ جیسے ہی نوٹوں کو دیکھا اکرم خوش ہو گیا۔ وہ دوڑ کر ابو کے پاس آیا، یعنی بھاگتا ہوا اپنے ابو کے پاس آیا۔ اس کی امی بھی مسکراتی ہوئی آئی۔ جب پیسے دیکھے تو اکرم بھی اپنے ابو کے پاس دوڑ کر آیا بھاگتے ہوئے، اور امی بھی دیکھ کر مسکرانے لگی۔ انہوں نے 10,000 روپے ان کے حوالے کیے اور کہا جاؤ عید کے لیے تم دونوں کو جو چیزیں خریدنی ہیں خرید لو۔ کتنے پیسے دیے؟ اکرم کے ابو نے اکرم کو 10,000 روپے دیے اور دے کر کہا کہ جاؤ عید کے لیے جو کچھ چاہیے تم دونوں وہ ساری چیزیں خرید لاؤ، صبح عید ہے۔ اکرم نے نوٹ جھپٹ لیے اور ابو کے گلے لگ گیا، یعنی اکرم نے جھٹ سے وہ سارے نوٹ لے لیے اور اپنے ابو کے گلے لگ گیا۔ ان کی بیگم کہنے لگی آپ بھی ہمارے ساتھ بازار چلیے، یعنی اکرم کی امی ابو سے کہنے لگی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ بازار چلیے۔ انہوں نے کہا بس تم ہی چلی جاؤ، میرے لیے ایک ٹوپی اور ایک رومال خرید لینا۔ کیا کہا اکرم کے ابو نے اکرم کی امی سے کہ بس تم ہی چلی جاؤ اور صرف میرے لیے ایک ٹوپی اور ایک رومال خرید لینا بول کر کہنے لگی۔ اکرم کے والد نے کہا میں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آدھی رات کے بعد یا صبح کے وقت آؤں، لیکن تم گھبرانا نہیں۔ تو اکرم کے والد نے کیا کہا امی سے کہ میں بہت ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آدھی رات ہو جائے یا پھر صبح بھی میں واپس آ سکتا ہوں، لیکن تم گھبرانا نہیں، یعنی پریشان نہیں ہونا۔ جاؤ خوشی سے عید مناؤ اور مزے کرو۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے اور کچھ دیر بعد باہر چلے گئے۔ یہ کہہ کر کیا کہا انہوں نے کہ جاؤ خوشی سے عید مناؤ اور مزے کرو، یعنی جو تمہیں چاہیے وہ ساری چیزیں خرید لو۔ یہ کہہ کر کیا کرے وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے اور کچھ دیر بعد باہر چلے گئے۔ شام کو اکرم اور اس کی امی بازار گئے، دونوں نے جی بھر کے خریداری کی۔ شام کو کیا کیا؟ اکرم اور اس کی امی دونوں بازار گئے اور جی بھر گئے، یعنی جو کچھ انہیں خریدنا تھا وہ ساری چیزیں انہوں نے خرید لی۔ اپنی پسند کے سوٹ، عمدہ گھڑی، ٹائی، چشمہ، کھلونا کار، بیلٹ، جوتے اور سینڈل سب چیزیں خرید لی۔ رات کو 1 بجے وہ دونوں گھر واپس آئے، مگر اکرم کے ابو نہیں آئے۔ کب وہ ساری چیزیں خرید کر گھر کب آئے؟ رات کو 1 بجے آئے، لیکن تب تک بھی اکرم کے ابو نہیں آئے۔ انشاءاللہ ہم یہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں اس کے بعد۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔